ابوبکر صدیق اذان نہیں دیتے تھے، حالانکہ پہلے مسلمان ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو نماز کے لیے مقرر کیا۔ عمر فاروق کی آواز بھی بلند تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو یہ اعزاز دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کم یا بلال، کم یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ، ارحنا بالصلاۃ، تھوڑی سی بے چینی آ گئی ہے، نماز کے لیے اذان دو، اور اذان کے ذریعے فرمایا کہ مجھے سکون پہنچاؤ۔ اذان کے ذریعے سیدنا بلال کے اندر، بلال کی آواز کے اندر کتنا درد ہوگا، کتنی پرسوز ان کی آواز ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری اذان کی آواز وہ مجھے سکون پہنچائے گی۔ چنانچہ سیدنا بلال پھر کھڑے ہو کر اذان دیتے۔ اذان دینے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی جب آپ موجود نہیں ہوتے، دروازے پر کھڑے ہو کر الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے نبی گھر سے نکلتے، سیدنا بلال اقامت کہتے۔ یہ نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا رہا۔ مکہ فتح ہوا، سارے صنادید قریش وہاں موجود تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، قبول کیا لیکن اب گردنیں جھک گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، سب بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے بت توڑے، بیت اللہ کو صاف کیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا بلال آؤ، اس کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو، چھت پہ چڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں تھی، بیت اللہ میں نہیں آ سکتے تھے، غلام تھے، آتے بھی تھے تو مالک کے سر پہ چھتری پکڑ کے وہ کھڑے رہتے تھے کہ ہمارا مالک طواف کر لے، ہمارا مالک جو کچھ کرنا چاہتا کرے۔ اور یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ ایک غلام، ایک حبشی غلام بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فتح مکہ کے بعد پہلی اذان بیت اللہ کے اندر سیدنا بلال نے دی، مسجد نبوی میں پہلی اذان سیدنا بلال نے دی، بیت اللہ میں پہلی اذان سیدنا بلال نے دی۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہوا اور پادریوں نے اپنے ہاتھ سے چابیاں بیت المقدس کی سیدنا فاروق اعظم کے قدم میں رکھیں، آپ نے دروازے کھلائے بیت المقدس کے اور پلٹ کر پیچھے مجمع کی طرف دیکھا، بہت سارے لوگ تھے، اتنے بڑے مجمع میں بھی سیدنا بلال نظر آ گئے۔ کہا بلال آگے آؤ، آج بیت المقدس میں بھی پہلی اذان تم ہی دو گے۔ چنانچہ بیت المقدس کی فتح پر پہلی اذان سیدنا بلال نے۔ سیدنا بلال اوصاف و کمالات کے اعتبار سے بہت ہی خوش اخلاق تھے، باکمال تھے، تمام صحابہ ہی باکمال تھے، لیکن بعض لوگ ان کی الگ سے خوبیاں یا ان کے لیے تزکیہ یا ان کے لیے تصدیقی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک حدیث سن کر گھر میں آئے، شادیاں کی سیدنا بلال نے لیکن اولاد نہیں ہوئی ان کی، تو آ کر وہ حدیث جو اللہ کے نبی سے سنی تھی اس کا ذکر نہیں کہ کیا تھی حدیث، کیا کس موضوع پر تھی، کیا الفاظ تھے، وہ حدیث گھر میں آ کر اپنی بیوی کو بیان کی۔ اور یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ جو کچھ ہم درس میں سنیں، جمعوں میں سنیں، ضرور اپنے گھر والوں کو جا کر بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، تعلیم تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا علم آ جائے تمہارے پاس، ایک حدیث کا علم آ جائے، آگے پہنچاؤ، اس کو روکو مت، آگے پہنچاؤ۔ سیدنا بلال نے آ کر حدیث سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بیگم کہنے لگی کہ یہ تو عجیب و غریب بات آپ بتا رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جیسے آج کل کے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کے نبی کی باتیں، آپ کی حدیثیں سمجھ نہیں آتی، باقی دنیا جہان کی فلسفے ان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، جو سائنسدانوں نے مختلف جو ہے وہ فلسفے بیان کیے ہیں، دانشوروں نے مختلف کہاوتیں بیان کی ہیں، وہ فوراً سمجھ میں آ جاتی، نہیں آتی تو اس خبیث دماغ کے اندر اور خبیث دل کے اندر اللہ کے نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ داخل نہیں ہوتی۔ تو مسلمان تو وہی ہے جو پسو پیش نہ کرے، دل مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ کے نبی کی بات ہے، صحیح حدیث ہے، سند میں کوئی اضطراب نہیں ہے، سند بھی درست ہے، آمنا وصدقنا، ایک مسلمان کا شعار۔ بیوی نے کہا بات آپ عجیب کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ سیدنا بلال کو غصہ آ گیا، غصہ آ گیا، کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مارنے کے لیے دوڑے بیوی کو، بیوی پھرتیلی تھی، ادھر ادھر کر کے اپنی جان بچا کر نکل گئی۔ سیدنا بلال کو غصہ، بیوی قابو میں نہیں آئی، غصہ اتارنے کا موقع نہیں ملا،
وہ اسی طرح غصے میں باہر نکلا ہے گھر سے باہر نکلے غصے کے عالم میں، سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے روکا، بلال کیا ہو گیا اتنا غصہ؟ سیدنا بلال نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی ابھی میں نے آپ کی جو حدیث سنی تھی وہ میں نے گھر میں آ کر بیان کی، لیکن میری بیوی کہتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا ٹھنڈے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہے، غصہ جانے دو۔ جب بلال کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ کے نبی لے کر سیدنا بلال کے گھر میں آئے، بیوی کو بلا لیا۔ فرمایا دیکھو بلال کو غصہ مت دلایا کرو، بلال کو غصہ مت دلایا کرو، بلال میری طرف منسوب کر کے کوئی بات جھوٹی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اور کہا کہ جب بھی تمہیں یہ میرا نام لے کر کوئی چیز بیان کرے تو اس کو سچا ماننا، کیوں؟ انہو صادق بلال لا یکذب، فرمایا یہ سچا ہے اور بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا کہ بلال جھوٹ نہیں بولتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا صحابہ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت لے گیا، میں نے رات کو جنت کی سیر کی ہے، اس میں آپ نے کہا میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا اور اس محل میں داخل ہونے لگا تو ایک عورت کو اس محل کے اندر دیکھ لیا، نوجوان عورت کو۔ میں نے فوراً فرشتے سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ سیدنا عمر فاروق کا محل ہے۔ جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی۔ اللہ نے محل بنا دیے، دکھا دیے، بتلا دیے، کوئی چوڑا چمار نہیں مانتا تو اس سے کیا ہمیں لینا دینا؟ صحابہ کے محل بن چکے، ان محلوں کے اندر جنت کے اندر وہ موجیں مار رہے ہیں اور سڑنے والے دنیا میں سڑ رہے ہیں۔ کہ یہ محل فاروق اعظم کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں فوراً اس محل سے باہر نکل آیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ کہا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی میں آپ پر غیرت کروں؟ تو یہ محل اللہ کے نبی دیکھ کر آئے۔ پھر اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں جہاں جہاں جا رہا تھا میرے آگے آگے قدموں کی آواز آ رہی تھی، جیسے میرے آگے کوئی چل رہا ہے، نظر نہیں آیا، کوئی چل رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ چلنے کی آواز، آگے آگے قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام بلال کی ہے، بلال کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا بلال اخبرنی بارج عملک، مجھے اپنے سب سے اچھے کام کے عمل کے بارے میں بتاؤ۔ انی سمعت خشفۃ نعالک فی الجنہ، میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ یا بلال بیما سبقتنی للجنہ، بلال تم مجھ سے آگے جنت میں کیسے چل رہے تھے؟ اللہ اکبر، کیسے پہنچ، کتنا بڑا مقام۔ سیدنا بلال نے کہا اللہ کے نبی اپنے اعمال میں سے جس عمل کے بارے میں انہیں بہت زیادہ امید تھی انہوں نے وہ ذکر کیا۔ ہجرت ذکر نہیں کی کہ اللہ کے نبی میں نے ہجرت کی، اپنی تعذیب ذکر نہیں کی کہ اللہ کے نبی چونکہ میں نے اسلام کے لیے بڑی صعوبتیں برداشت کی، عذاب تکلیفیں برداشت کی، نہیں، اللہ کے نبی میں نے ایک عمل کو کبھی نہیں چھوڑا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں بے وضو نہیں رہتا، بے وضو نہیں رہتا، قضائے حاجت کر کے فوراً وضو کر لیتا ہوں، کوئی لمحہ بے وضو میں نہیں گزارتا، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اس وضو کا حق ہے 2 رکعت، میں ہر وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہی تو عمل تمہیں یہاں تک لے گیا، یہی تو عمل وہاں تک لے گیا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اذان دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، بڑے سچے محب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا بلال کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، مٹکا اٹھایا ہوا تھا پانی کا، اور اس مشکیزے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اللہ کے نبی کی قبر پر چاروں طرف گھوم کے پانی ڈال رہے تھے، چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ ادھر مٹکے سے چھڑکاؤ ہو رہا تھا، ادھر آنکھوں سے چھڑکاؤ ہو رہا تھا، آنسو ہی آنسو۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اللہ کے نبی کا انتقال۔ راہ چلتے کسی کو روک کر پوچھتے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، یہ بلال کی بات کر رہا ہوں میں، سیدنا بلال کی، راہ چلتے جاتے ہوئے کسی کو
روک کر پوچھتے کیا اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے؟ اللہ کے نبی بھی یہاں سے گزرے ہوں گے، کیا تم نے دیکھا اللہ کے نبی کو؟